اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، پیام قرآن نصیب فرمائے اور ہمیں تعلیمات قرآنی پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا شمار قرآن والوں کے ساتھ ہو، اہل بیت والوں کے ساتھ ہو، اور ثقلین یہ امانتیں ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے تو دوسری میری اطاعت ہے۔ یہ امانت ہے اور یہ ورثہ ہے، یہ ترکہ ہے پیغمبر اسلام کا، اور یہ وہ خلیفہ ہے قرآن، خلیفہ صامت، اور ائمہ معصومین ہیں خلفائے ناطق۔ آج ہماری گفتگو ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 167 اور 168۔ فرمایا کہ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور دنیا میں جو لوگ ان طاغوتوں کے مرید رہے ہیں وہ کہیں گے کہ کاش، چونکہ مسئلہ قیامت ہے اور اس مسئلہ قیامت میں پریشان ہوں گے، وہاں پہ پشیمان ہوں گے، حسرت کریں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس پلٹایا جائے، ایک دفعہ موقع مل جائے تو جس طرح آج یہ حکام جور، یہ جو انہوں نے امام جور بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی دنیا میں جا کے ان کے خلاف اظہار براعت کریں کہ ہم بھی تمہیں نہیں مانتے، ہماری بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ ڈس ایسوسیشن ہو رہی ہے، اپنا اظہار تنفر کریں وہاں پہ دنیا میں۔ اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو حسرت بنا کے پیش کرے گا کہ اب سوائے حسرت کے، سوائے ارمان کے اور سوائے یاس کے، سوائے ہوپ لیس ہونے کے کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں دنیا میں اختیار دیا تھا، ہم نے تمہیں دنیا میں عقل دی تھی، ہم نے تمہیں دنیا میں فہم و ادراک دیا تھا، تم نے اس وقت اپنے عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ اسی طرح جو کہتا رہا اس کے پیچھے چلتے رہے، کیوں نہیں اپنی فہم کو استعمال کیا، کیوں نہیں اپنے تدبر کو استعمال کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تو یہ عقل استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ہم کسے فالو کر رہے ہیں؟ ہمارا کون رہنما ہے؟ ہمارا کون مقتدا ہے؟
جو کہہ دے اس کے پیچھے چلیں، یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ پیچھے اسی کے چلنا ہے کہ جو حق پر ہے، نہ حق والے کے پیچھے چلنے سے یہی حسرتیں انسان کو ہوتی ہیں، سارے ارمان انسان کے آہ و بکا میں چلے جاتے ہیں اس میں۔ فرمایا یہ ایسی حسرت ہے، ایسی حسرت کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم سے وما ہم بخارجین من النار، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے جہنم سے نکلنے والے۔ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ کے اوپر، ہم نے اتنی انہیں نعمتیں دی، فہم و فراست دی، عقل و منطق دی، استدلال اور استنباط کا طریقہ بتایا، حق اور باطل کے انہیں رستے بتائے، اس کے باوجود انہوں نے کوئی ڈونٹ بادر۔ کیوں؟ اب یہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو امام جور ہیں، خلفائے جور ہیں، حکام جور ہیں، انہیں کہتے ہیں آ جاؤ پلیز پلیز ہیلپ اس، دے ڈونٹ بادر، وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتے، جان چھڑائیں گے جان چھڑائیں گے ان سے، یہ پہلو پکڑیں گے وہ پہلو تہی کریں گے، یہ لپکیں گے وہ جان چھڑائیں گے، اور یہ پھر وہاں پہ اپنا ریئیکشن شو کریں گے، ریئیکشن شو کریں گے کس انداز کے ساتھ؟ ہاں اگر اب واپس جانے کا موقع ملے نا تو پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہم کیا حشر کریں۔ جس طرح یہ اب اظہار براعت کر رہے ہیں ہم سے، اپنی ڈس ایسوسیشن کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بھی وہاں پہ ان سے اظہار تنفر کریں گے۔ ایک بات کو یاد رکھنا ہے ہم نے، کسی کے اقتدار کو دیکھ کر، کسی کی ریاست کو دیکھ کر، کسی کی جاؤ حشمت کو دیکھ کر، کسی کی حکومت کو دیکھ کر، کسی کی گورنمنٹل پاور کو دیکھ کر، کسی کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کر کبھی اس کو فالو نہیں کرنا ہے، کبھی اس کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو مختلف قسم کے بہانے بنا کر اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی پیری مریدی کو چمکانے کے لیے تم عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو تو دھوکہ نہیں نہ دے سکتے، لہٰذا ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے کہ جنہوں نے عوام کو دھوکے دیے ہیں، عوام کو جنہوں نے دھوکہ دیا ہے، اپنی دنیا پرستی کی خاطر، اپنی جاہ طلبی کی خاطر، اپنے نام کی خاطر، اپنے نمائش کی خاطر، اپنے فیم کی خاطر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس ایسی عوام کے لیے بھی عذاب ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، یہ نہیں ہے کہ فقط ان کے لیے، حکام کے لیے ہے، ان پیروں کے لیے ہے، یا یہ جو دوسروں کو دھوکہ اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی ووٹنگ کی خاطر، اپنے انتخاب کی خاطر۔ ووٹنگ آتی، ہاں جی بجری پا دو جی، فلان کر دو، جو ہی آ گئی اچھا پڑھا ڈھیر لائے میں نے بجری تھے، جو ہی ووٹنگ ختم بجری چاہ کے جا رہا ہوں۔ خدا کا خوف نہیں تمہیں آتا؟ یہ کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو؟ ایسے جو حکمران ہیں، ایسے حکام ہیں، ایسے اقتدار والے ہیں، اور جو بھی انہیں پروموٹ کرتا ہے وہ بھی انہی کا ساتھی ہے جہنم میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق، اس وجہ سے کہ انہوں نے پروموٹ کیا ہے، انہوں نے اسے ووٹ دیا ہے، انہوں نے اسے فالو کیا ہے، انہوں نے اس کے اقتدار کے جو زمینے ہیں وہ فراہم کیے ہیں، جادہ بنایا اس کے لیے راہرو بنایا ہے، اس کے لیے روڈ میپ بنایا ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں وہ اگر حکومت پہ آ گئے، جتنے بھی ان کے سپورٹر ہیں، ان کے فالورز ہیں، سارے کے سارے ان کے ساتھ ہوں گے، اور جتنے بھی یہ سارے مرید ہیں ان کے، خواہ مرید ان سینس آف پروموٹر یا جو ہے مرید ان سینس آف فالوورز کے حساب سے، پروموٹر کے حساب سے، ان کی پیروی کے اعتبار سے، یہ قیامت کا دن آئے گا نا تو یہ بڑی حسرت کریں گے، بڑے ارمان ان کے ہوں گے، بڑے پشیمان ہوں گے، بڑے ان کی حالت زار ہوگی، اپنی حالت زار سے حسرت کریں گے، کاش ہمیں دنیا میں پلٹایا جائے، کاش دنیا میں پلٹایا جائے۔ کس لیے پلٹایا جائے؟ ہم بھی ان سے اظہار تنفر کریں، ہم بھی ان سے اظہار برات کریں۔ اللہ کہے گا نو، دیر از نو چانس، اب نہیں ہو سکتا ہے، اب نہیں ہو سکتا ہے۔
ٹائم چلا گیا ہے، وقت گزر گیا ہے، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن عجب ایک چیز میں بتاؤں، یہ دونوں جو ایک دوسرے سے بیزاری کرنے والے ہیں نا، وہ جو حکام جور ہیں، وہ جو بڑے بڑے پیر، طاغوتی پیر، ایک وہ ہیں، وہ ان سے جان چھڑائیں گے، یہ ان سے جان چھڑائیں گے۔ دونوں جو اظہار براءت کرنے والے ہیں وہ اپنے مریدوں سے جان چھڑائیں گے، یہ اپنے پیروں سے کہیں گے کہ نہیں، کاش ہمیں دنیا میں پلٹایا جائے۔ دونوں اظہار بیزاری کرنے والے اکٹھے جہنم میں ہوں گے، اجتماع ہوگا ان دونوں کا جہنم۔ یہ اس بنیاد پہ جہنم میں ہوں گے کہ کیوں انہیں فالو کیا، وہ اس بنیاد پہ جہنم میں ہوں گے کہ انہیں کیوں گمراہ کیا۔ دونوں لیکن کیا ہے، دونوں کا نتیجہ جہنم ہے، جہنم ہے۔ اس وجہ سے قیامت جب آئے گی نا، قیامت جب آئے گی تو اس کے کچھ مختلف مواقف ہیں، مواقف یعنی کچھ مختلف چوکیاں ہیں قیامت کے میدان میں۔ آپ کو سیدھے سادھے الفاظ میں بتاؤں، کچھ چوکیاں آئیں گی، ان میں سے کچھ چوکیاں ایسی ہیں، حقوق العباد والی ہے، حقوق اللہ والی ہے، رد مظالم والی چوکی ہے، پھر جو دوسروں کو ستایا ہے وہ چوکی ہے، کسی کی کوئی غیبت ہو گئی ہے وہ چوکی ہے، چوکیاں مختلف۔ ان چوکیوں میں سے کچھ چوکیاں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بولنے کا موقع نہیں، یعنی بولنے کے جو ٹوٹل سائلنٹ جس کو کہا جائے، بالکل سکوت، وہاں پہ بولنے نہیں دیے جاتے۔ آپ ابھی مثلا بعض جو ہے نا وہ ٹرینز ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں تو بعض اس قسم کی وہ بوگیاں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹل سائلنٹ نہیں، وہاں پہ فون نہیں کریں، وہاں پہ یہ چپ کر کے بیٹھے دیکھیں۔ اسی طرح قیامت کے جو مختلف چوکیاں ہیں، ایک چوکی یہ ہے کہ فقط دیکھنا ہے، بولنا نہیں ہے، یہاں پہ ٹوٹل جو ہے سائلنٹ اور ٹوٹل جو کہتے ہیں سکوت، مہر سکوت لگی ہے، اس قسم کی چوکی ہے۔ یعنی فقط حسرت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، ارمان کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، ارمان کی آنسو بہانا ہے۔ اس کے علاوہ بس وہ فقط کیا کریں گے، روئیں گے، وہاں پہ بول نہیں سکیں گے، روئیں گے فقط۔ یہ ایسی چوکی ہے۔ اور کچھ چوکیاں ایسی ہیں کہ جس میں وہ فقط ایک دوسرے سے مدد طلب کریں گے، مرید اپنے پیروں کو کہیں گے پلیز ہیلپ اس، وہ جائے مدد کرو، وہ کہیں گے نہیں، وہ جان چھڑائیں گے۔ جب یہ اس قسم کی چوکی، یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اظہار براءت کریں گے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی، اس ٹائم کی، کہ جہاں پہ پیر مریدوں سے جان چھڑائیں گے، مرید پیروں کی طرف جائیں گے، وہ حکام جور کی طرف جائیں گے، جنہوں انہوں نے پرموٹ کیا ان کی طرف جائیں گے، جن کے وہ نعرے لگاتے رہے ان کے لیے جائیں گے، جن کے لیے وہ جلوس نکالتے تھے یہ سارے کیا ہیں، وہ کہیں گے نہیں، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں خیر کچھ نہیں کرتے تھے، نام ویسے تو دنیا ان کی مقصد ہی دنیا تھا، نمود و نمائش تھا، حکومت پرستی تھی، کرسی میں آنا ان کا مقصد تھا۔ اور جب آ گئے پھر نہ حقوق انہیں یاد رہے، نہ انہیں عوام یاد رہی، نہ انہیں دین یاد رہا، اس کی وجہ سے تو وہاں پہ اس چوکی میں کیا ہوگا کہ ایک دوسرے پہ نفرین کریں گے، ایک دوسرے، یہ مرید کیا ہیں ان پہ نفرین کریں گے، تنفر کریں گے، اظہار براءت کریں گے۔ وہ جو اس قسم کے جنہیں یہ فالو کرتے تھے، وہ صاحبان اقتدار، صاحبان حکومت، وہ ان سے جان چھڑائیں گے، وہ کہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں پہ ہمیں کیا کرتے ہیں، ہم دنیا میں جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، مفادات، یہاں پہ تو کیا ہے، ریالٹیز ہیں، یہاں پہ تو حقائق کا زمانہ ہے، یہاں پہ تو حقائق کی دنیا ہے، یہاں پہ تو عمل کی ہے۔ ہم نے اپنی حکومت چمکانی تھی، چمکا لیا ہے، اب آپ لوگوں کا کام تھا نا، آپ کو باطل کو دیکھتے، ہم کیا کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو آیت ہے، یہ لوگ کے جو کفر کے متوالے اور کفر کے جو پیروکار ہیں، ان کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے، جتنے بھی ہیں، باطل کو فالو کرنے والے ہیں، کفر کو فالو کرنے والے ہیں، شرک کو فالو کرنے والے ہیں، ان کے سلسلے میں۔ اور یہ حسرتیں کریں گے، وہاں اس چوکی پہ بیٹھ کے کہیں گے ہاں اب کی بار تو یا اللہ پلٹا کے دیکھ، ہم کس طرح
ان سے اظہار تنفر، اظہار بیزاری، اظہار براعت کریں گے، اپنی جو ڈس ایسوسیشن ہے اس کا اظہار کریں گے. لیکن کیا ہے کہ اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ختم ہو گیا معاملہ، وقت گزر گیا ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں کہ پیدل کو گھوڑا ملاتا نہیں. ٹائم گزر گیا، ٹائم ختم ہو گیا. یہی چیز ہے. اسی قسم کے جو نقشہ ہے نا، یہ جو کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں یا اللہ تو واپس پڑھ رہا، سورہ زخرف میں بھی ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 38 ارشاد فرمائے کہ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. بروز قیامت، قیامت کے دن، on the day of judgment, on the day of reckoning, in the hereafter، کیا ہوگا؟ یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہماری بارگاہ میں آئیں گے. تو جو گمراہ کرنے والے قائدین ہیں نا، ان سے کہیں گے، گمراہ کرنے والے قائدین، انہیں دکھاتے کچھ تھے سبز باغ اور کرتے کچھ تھے. انہیں کہتے تھے ہاں ہم تمہیں دنیا میں بھی تمہاری آباد ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری. یہ دجال قسم کے جو قائدین ہیں، اس وقت جو دجالی سوچ ہے نا، دجالی سوچ، یہ ایک آنکھ والی سوچ، گمراہ کرنے والی سوچ، یہ سارے دجال، کوئی اقتدار کے دجال ہیں، کچھ مال کے دجال ہیں، کچھ حکومت کے دجال ہیں، کچھ دین کو وائلیٹ کر کے اس کے دجال ہیں. یہ سارے کیا کریں گے؟ دجالوں، ان دجالوں سے جو گمراہ کرنے والے دجال ہیں، یہ قائدین ہیں، ان سے کہیں گے کاش تیرے اور میرے درمیان بعد مشرقین ہوتا. بعد مشرقین یعنی مشرق تا مغرب، یہ ایک محاورہ بن چکا ہے. بعد مشرقین، میرے اور تمہارے درمیان بعد مشرقین ہوتا، یعنی مشرق تا مغرب فاصلہ ہوتا. یعنی ٹوٹل جو ہے نا 180 ڈگری جو ہے نا وہ اس کا فاصلہ ہوتا ہمارے اور تمہارے درمیان. یہ کتنا بدترین ساتھی نکلا. حسرت ہے ان کی، حسرت. سارے ارمان جو ہے نا اسی طرح باقی رہ جائیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اس وجہ سے جو ظالمین ہیں، باطل کے پروردہ ہیں، اشتراک عذاب ہوگا ان کا جہنم ہے. اشتراک عذاب دونوں کو، ان کو جو ظالمین اور جو ظالمین کی مدد کرنے والے، انہیں پروموٹ کرنے والے، باطل کے پروردہ، اشتراک عذاب میں یہ شامل ہوں گے وہاں پہ دونوں جہنم. مریدوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ باطل نواز جو قائدین ہیں ان کی باتوں میں آئے، ان کی باتوں میں بغیر سوچے سمجھے کہ وہ جو انہیں کہہ دیتا تو کافی نہیں جی، وہ خود نہیں، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے. کوئی تھا انہوں نے کہا کہ ہاں جی فلاں صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ ہو گیا تو بس ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تحقیق اور تفتیش آپ کا حق بنتا ہے. بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بغیر تحقیق کے نہیں مانتے ہیں. تو چل جائے کہ ایک فرد ہو، اس سے بغیر تحقیق کے، بغیر جو ہے نا وہ اس کو امام حق مان لیں یا بغیر نہیں. آپ جتنے بھی ہیں، نبوت کے سلسلے میں تحقیق چاہیے، امامت کے سلسلے میں تحقیق چاہیے، توحید کے سلسلے میں تحقیق چاہیے، عالم برزخ کے سلسلے میں تحقیق چاہیے، عالم قیامت کے سلسلے میں. یہ سارے اصول عقائد ہیں. اسی طرح نہیں مان لینا ہے کسی کو فالو کرنا ہے. ہاں جی سارے جی پیو دادا تو آ رہا سنجید بات ٹھیک نہیں. آئیڈیالوجی جو ہے نا، یہ جو پرسیپشن ہے آئیڈیالوجی کی، ود یور اون انڈرسٹینڈنگ، آپ کی اپنی عقل اور فہم کے تحت ہے. آپ نے خود ویژولائز کرنا ہے، آپ نے خود تحقیق کرنی ہے. تو اسی طرح نہیں ہے کہ جس طرح آگے جی ہاں جی سب نہیں، ایسا نہیں مانا جائے گا. تحقیق چاہیے، پیروی کے لیے آپ کو تفتیش چاہیے. اسی لیے خداوند عالم نے ہدایت کے سلسلے میں اپنا ائمہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا، ائمہ معصومین کا سلسلہ رکھا، ہادیان برحق کا سلسلہ رکھا.
انہیں فالو کرو، ہر ایک کے پیچھے نہ جاؤ. اور جنہوں نے انہیں فالو نہیں کیا، وہ ہمیشہ حسرت میں رہیں گے، اس دنیا میں بھی حسرت میں، اس دنیا میں بھی حسرت میں. اس لیے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں اور یہ سوچیں، آج کی رات سوچیں. کیا سوچیں؟ میں کس کی قیادت میں زندگی گزار رہا ہوں، میں کس کی رہبری میں زندگی گزار رہا ہوں، میرا امام کون ہے، میں کس کی امامت میں زندگی گزار رہا ہوں. بس یہ سوچیں، آج رات سوچیں، اپنے آپ کو اسکروٹنائز کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا محاسبہ کریں. کیا میں ایسوں کو فالو کر رہا ہوں کہ جس کی نجات اپنی مشکوک ہے، وہ مجھے نجات کیا دے گا؟ میں اس کو فالو کروں جس کی نجات یقینی ہے، مجھے وہاں پہ سہارا دے گا، میری نجات، میری سالویشن، میری سعادت کا ذمہ دار ہوگا. ایسوں کو فالو کریں. اسی لیے یہ میں نے آگ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں خود سوچنا ہے کہ میں کسے فالو کر رہا ہوں، میرا رہنما کون ہے، میرا مقتدا کون ہے، میرا امام کون ہے، میرا ولی برحق کون ہے، کہ جو قیامت کے دن مجھے نجات دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سے جان چھڑائے، بلکہ قیامت کے دن پروانے جنت دے. میرا رہنما ایسا ہونا چاہیے، میرا مقتدا ایسا ہونا چاہیے. لے لو یہ بچو، یہ لے لو، یہ جنت کا پروانہ ہے تمہارے لیے. ایسا ہونا چاہیے. یا ایسا خود قطار میں کھڑا ہو، نہیں ابھی دیکھتے ہیں، ابھی آرام کریں تھوڑا سا. ایسے نہیں، ایسوں کو نہیں ماننے کی ضرورت ہے. ایسے کی قیادت نہیں چاہیے. قیادت اس کی چاہیے کہ جو امام حق ہے، جس کے قبضے قدرت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تصرفات رکھے ہوئے ہیں، ایسوں کو مانے. جو خود محتاج ہے، خود فقیر ہے وہاں پہ، وہ آپ کو کیا دے گا؟ لہذا یہ آج سوچیں، آج کی رات ماہ مبارک ذوالقعدہ ہے اور یہ بڑے اچھے ایام ہیں، راہ کرامت میں ہیں آپ لوگ. پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنے کا حکومت کس کے پاس ہے. ہاں جی فلاں جی حکومت آ گئی، تو حکومت تو کوئی معیار نہیں ہوا کرتا نا. حکومت کا آ جانا یہ ایک جو ہے نا وہ امام حق کی دلیل نہیں ہوا کرتا ہے. حکومت کا آنا، حکومت، میں آپ کو مثالیں کتنی دے دوں ابھی، آپ کو انبیاء کی اتنی مثالیں دوں کہ آپ تھک جائیں سن کے. ہر نبی کے مقابلے میں جو ہے نا حکومت کسی اور کے پاس تھی. آپ دیکھیں، آپ حضرت موسیٰ کے پاس آ جائیں، حضرت موسیٰ کے دور میں آ جائیں، حکومت کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ کے پاس حکومت نہیں. حکومت جو ہے نا فرعون کے پاس ہے. تو کیا ہے کہ وہ جو امامت حق موسوی ہے، کیا سلب ہو جاتی ہے حکومت جو فرعون کے پاس ہے؟ چلیں آپ حضرت ابراہیم کے پاس، حکومت کس کے پاس ہے؟ حکومت تو نمرود کے پاس ہے. تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ امامت ابراہیمی ساقط ہو گئی ہے؟ نہیں. حکومت کا آ جانا، کرسی پہ بیٹھ جانا، اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ یہ امام حق ہے، یہ ولی برحق ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے. ایسا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو میرا بہت سلام. محمود آباد کر رہی ہوں ڈبلن آئرلینڈ سے. بس 2 سوال پوچھنے تھے. مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ آپ کے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں. ایک یہ کہ ظہر اثر کی نماز جو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، مردوں کے لیے حکم ہے، اس کا فلسفی بتا دیں پلیز. یا اگر ظہر اثر قضا ہو جائے اور وہ کسی اور وقت بندہ قضا پڑھے، اس وقت بھی وہ خاموشی سے پڑھنی ہے کہ یہ صرف اسی وقت کو شرف ہے؟ اور اگر اس وقت ظہر اثر کے ٹائم کوئی اور نماز بندہ پڑھے، مثلا صبح کی قضا یا شام مغرب عشاء کی قضا یا زیارت کوئی، کیا وہ بھی پڑھنا خاموشی سے واجب ہے کہ کیا؟ اس کا مجھے فلسفی بتا دے، کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ یہ چیزیں خاموشی سے اس ٹائم یہ وقت کا اثر ہے کہ یہ خصوصاً نماز کا ہے، پلیز مجھے بتا دیں. دوسرا، زیارت عاشورہ کے بارے میں کیا یہ جائز ہے یا زیارت ہوگی کہ اگر
ہم اردو میں پڑھے یا اپنی لینگویج میں پڑھے, so that کہ ہم سمجھ کے پڑھے ہر چیز. نماز کے بغیر نا, نماز 2 رکعت تو چلو عربی میں پڑھیں گے نماز کی طرف سے, باقی چیزیں سلام لام جو اس میں ہے یا پوری زیارت کیا یا دعائے صفوان کیا وہ اپنی لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں. تیسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ دعائے القمہ جو دعائے صفوان ہے نا لاسٹ میں پڑھتے زیارت عاشورہ کو, اس میں لاسٹ میں ہم مطلب خطاب کرتے یا ایڈریس کرتے ہیں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو یا امام حسین علیہ السلام کو. باقی 5 دن تک کا اس میں ذکر کیوں نہیں ہے, اس کا فلاسفی بتا دیں پلیز. اللہ حافظ. جی تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے, کرسی پہ بیٹھ جانا حکومت کا لے لینا اس بات پہ دلیل نہیں ہوتا ہے کہ وہ نمائندہ حق ہے, امام حق ہے, حاکم حق ہے. کرسی بہت ساروں کے پاس تھی اور جو امام حق تھے وہ محروم تھے اس سے. کرسیاں بہت ساروں کے پاس تھیں, نبی حق تھے, حکومت سے محروم تھے. لہذا حکومت کا آ جانا اس بات پہ دلیل نہیں ہے, کرسی کا آ جانا اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ وہ امام حق بھی ہے, حاکم حق بھی ہے, نبی حق بھی. نہیں ایسا نہیں. لہذا ہمیں سوچنا پڑے گا ابھی اس کے نہیں دنیا داروں کی طرح ہاں جی ٹھیک ہے جی, اور ہوا کے رخ کو دیکھا بس ادھر سب شروع ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. میں بول رہا ہوں. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. میں مسز حسن بات کر رہی ہوں مولانا صاحب. جی جی بس میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور کیونکہ آپ بہت ہی مخلص ہیں اس لیے میں آپ سے کوئی میرا پرسنل سوال ہے وہ کرنا چاہ رہی ہوں. چکر یہ کہ میں اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہوں اور مجھے میرے بالکل قریبیوں نے بڑا دھوکہ دیا ہے. مجھے میری لڑکی کی زندگی برباد کر دی. اب اس کو سٹیزن شپ مل گئی ہے تو اس کو بہت ہارڈ ٹائم دیتا ہے, بار بار طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس وقت کیا کروں. میں بیوہ بھی ہوں اور میں بیمار بھی بہت ہوں. آپ سے مشورہ لینا چاہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک بس آپ کیونکہ مجھے بہت اپنے لگے اس لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. بڑی میں اس وقت پریشانی کے عالم میں ہوں. اللہ پاک انشاءاللہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. انشاءاللہ مفلس بھی ہوں, بیمار بھی ہوں اور کوئی مجھے چارہ نظر نہیں آتا. انشاءاللہ اللہ پاک مشکل میرے لیے آپ دعا کریں اور مجھے کوئی مشورہ دے کیونکہ ظاہر ہے آپ عالم دین ہیں. ہم خادم ہیں آپ سب کے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ خدمت گزار سب مومنین کی انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ پاک صحت دے آپ کو اور سلامتی عطا فرمائے, مشکلات حل فرمائے انشاءاللہ بحق امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں انیس حضرت بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی مثلا جی حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر ہے. یہ آج آپ کی ایک کتاب ہے وہ مجھے ملی ہے, تفسیر سورہ توحید. یہ آپ نے لکھی ہے 2004 میں, لاہور سے ہی چھپی ہے. اور یہ اتنی میں سمجھتا ہوں اتنی عمدہ کتاب ہے کہ شاید ہر ایک کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. میں نے پڑھی لیکن کچھ مجھے ایک دو لفظ اس میں سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ بیسیکلی تو میں تو بالکل جاہل آدمی ہوں. لیکن یہ کتاب اتنی اچھی ہے کہ میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا کہ تم کچھ بھی ہو تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھو اس کو اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تفسیر سورہ توحید کیا ہے, اس کی کتنے فضائل ہیں. اس میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے جیسے اس میں لکھا ہے کہ سمد اللہ الصمد, اس کو کس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بدا کے کیا مفہوم ہے، بدا کس کو کہتے ہیں، کیا مفہوم ہے اس کا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ باقی جزائے خیر دے انشاءاللہ. حق محمد و آل محمد انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مسز عمران بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. مولانا جی میرا سوال بھی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے بہت ہی فیوریٹ مولانا جی ہیں، اور آپ کے پروگراموں کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے، اور بڑا ہی بہت اچھا لگتا ہے آپ کا کوئی بھی پروگرام دیکھیں. شکریہ. اور بہت ماشاءاللہ اثر بھی ہوتا ہے، ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور مولانا جی میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے کسی سلسلے میں ایک ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. تو آپ کوئی سورہ طٰہٰ کا کچھ بتا رہے تھے تو وہ میں مس کر گئی ہوں. آپ نے شاید یسٹرڈے بتایا تھا، جی تو میں دوبارہ پلیز وہ بتا دیجیے گا. تھوڑی پریشان سے ہیں کہ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، تو تھوڑے اس کے جواب کے لیے دل تھوڑا پریشان سا ہے. تو ویسے بہت بہت آپ کی خدمت میں سلام، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. علیکم السلام. ہماری بہنیں ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر رکھے، اور انہیں صحت دے، اور انہیں سلامتی دے. قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آباد رکھے، اور اپنی حفظ و امان میں رہیں انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. مولانا آپ سے بات کرنی. جی میں بول رہا ہوں. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام و رحمۃ اللہ. مولانا صاحب کیسر بول رہا ہوں اٹلی سے. کیسر بھائی بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے. ماشاء اللہ. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. شکریہ. یہ آپ لوگوں کا اپنا ہی پروگرام ہوتا ہے. جی ماشاء ہیلو. جی فرمائیے. تو میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا تھا. جی آپ ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیں گے نا، وہ ایکو پیدا ہو رہی ہے. تو اس کے بعد آگے کا واقعہ، آگے کا جو ہے نا مجھے معلوم نہیں. مولانا صاحب اس کے آگے کا واقعہ ذرا مجھے معلوم نہیں. مہربانی کریں اس کے آگے کا واقعہ مجھے بتا دیجیے. ٹھیک. اور کیوں گرفتار کیا گیا تھا، اور کن لوگوں نے گرفتار کیا تھا. عجب ہو گیا. ٹھیک ہے آپ کا سوال آ گیا. بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں کسے فالو کر رہا ہوں. کرسی اگر کسی کے پاس آ جائے تو اس بات پہ دلیل نہیں ہوا کرتی ہے کہ یہ نمائندہ حق اور حاکم حق. کیا خوبصورت تجویز دی ہے امیر المومنین علی ابن ابی، لاکھ جان فدا ہو جائے اس نام نامی. یعنی اگر آپ دیکھیں امام نے ایک جملے میں، انسان اگر چاہے نا پوری زندگی کا خلاصہ ایک جملے میں مولا نے بتا دیا ہے، اور وہ ہے فرمایا کہ الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اہلہ. فرمایا کہ یہ حق جو ہے نا، حق کوئی بات نہیں بند کر. الحق لا يعرف بالرجال، شخصیات سے حق کی پہچان نہیں ہوتی ہے. فلاں کرسی پہ بیٹھا، فلاں کے پاس اقتدار ہے، فلاں کے پاس حکومت آ گئی ہے، فلاں کے پاس مال ہے، فلاں کے پاس جاہ ہے. نہیں، حق کی پہچان کرنی ہے. حق کو پہچانو. حق کو جب پہچانو گے تو اہل حق کی تمہیں خود ہی پہچان ہو جائے گی. حق کو پہچانو. جو سکیل ہے، جو میزان ہے، جو معیار ہے، حق کو قرار دیا گیا ہے. حق کو دیکھو. اعرف الحق تعرف اہلہ. حق کو پہچانو، اہل حق کی خود بخود تمہیں پہچان ہو جائے گی.
یہ نہیں دوسروں کو فالو کرنا ایسے ظالمین اور جابرین کو. اس بات پہ دلیل ہے کہ تم ابھی تک حق کو نہیں پہچانا ہے. مولا کے اس فرمان کو دیکھیں, دل و جان کا تعویذ بنائیں اس سے, اپنے مولا کے اس فرمان. اللہ والے جو گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو اللہ ہی, سب سے بڑا حق اس کائنات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر اس کا سب سے بڑا کوئی حق ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا حق ہے اس کائنات میں تو میرے آقا رسول نے خود فرمایا, الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. میرے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے. یہ آپ سیاہ کی کتابیں دیکھ لیں, سیاست تک, وہاں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث. مستدرک میں دیکھیں آپ کو مل جائے گی. شیعہ سنی بات بالاتفاق اس حدیث کو, الحق مع علی وعلی مع الحق حضر الحق حیث ما دار علی. پروردگار حق کو ادھر پھیر, حق کو ادھر پھیر. یعنی سمجھ نہیں آتی ہے, پھر سمجھ نہیں آتی ہے. پیغمبر اسلام نے تو ساری چیزیں بتا دی ہیں, ساری چیزیں تو بتا دی ہیں. پھر بھی اگر ہم وہ روئی لے لیں اور کانوں میں جو ہے نا وہ اس کو داخل کرنا شروع کر دیں اور بالکل سوچ سمجھ کو بالکل پابندی اس پہ لگا دیں تو پھر تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. ابھی اپنی جو قوات عقل ہیں اس کو تعطیل کر لیں تو پھر تو ایک الگ بات ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزیں بتائی. دیکھیں ایک اور فرمان, یہ بھی مولا کا ہے, دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے بات کرنا چاہ رہے جی ہیں. میں بول رہا ہوں. آپ جی بتائیے. ہلو. جی. ہلو, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی بولیے میں سن رہا ہوں. ہلو, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں. میرا بھانجا ہے جرمنی میں, بہت 11 سال سے اس کا ویزے کا بہت پرابلم ہو رہا ہے. میری سسٹر بہت پریشان ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ کچھ دعا بتا دیں. ٹھیک انشاءاللہ. امام فرماتے ہیں انکا لم تعرف الحق فتعرف من اتاہ ولم تعرف الباطل فتعرف من اتاہ. یہ نہج البلاغہ سے ہے, کلمات کثار اور حکمت نمبر ہے 262. فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان حق کو نہیں پہچانتا تو اہل حق کو کیا پہچانے گا؟ جب باطل کو نہیں جانتا تو اہل باطل کو کیا جانے گا؟ حق کو پہچانو. اور میں آپ کو یہ ایسا ٹرائی اینگل بننے بتا دیا ہے, یہ ہولی ٹرائنٹی ہے, اس کو کہتے ہیں ہولی ٹرائنٹی. کون سی ہے؟ اللہ, محمد, علی. یہ ہولی ٹرائنٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے, وہ اس کائنات کا سب سے بڑا حق جس کو کہا جائے اللہ سبحانہ و تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی ماشاء اللہ. جی کیا خیریت ہے؟ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے, آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے, اور پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی بھی عطا فرمائے. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے اور اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. سننے کو جی چاہتا تھا, لیکن آج صبح کو ایک بات ذہن میں آئی ہے, لیکن وہ نیوز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا. قرآن کی روح سے, ظاہر پیغام قرآن لگا ہوا, اس کی روح سے آپ ہمیں بتائیے, قوم کو بتائیے, پوری دنیا کو,
کہ جو آج ملک پاکستان لاہور میں ایک 4 یا 5 سالہ بچی سے جو ان لوگوں نے زیادتی کی، کیا پورے پاکستان کے لوگ، علماء کرام، جتنے بھی لوگ مسجدوں پہ، ممبروں پہ، حکومت میں، ریاست میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی اس بچی کے اوپر آواز بلند نہیں کی؟ کیا ان لوگوں کو قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے کہ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ علامہ صاحب، میرا دل روتا ہے کہ اس ملک میں اتنا ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور علماء کرام بیٹھے ہوئے اور بالکل کوئی بات تک نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، آج اس گورنمنٹ نے عوام کے زور پر ان کو پھانسی دے دی۔ ہمارے ملک میں یہ انصافی علامہ صاحب کب تک ہوگی؟ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ بہت دکھ کے ساتھ میں نے آپ سے بات کی ہے، قرآن کی روح سے ضرور مجھے اور پوری امت مسلمہ کو آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ، دعاؤں میں۔ جی، تو فرمایا کہ تو حق کو پہچانو، حق کو پہچانو گے اہل حق کا تمہیں پتہ چل جائے گا، باطل کو پہچانو گے اہل باطل کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لہذا معیار بتا دی۔ اسی وجہ سے میں آپ کو آج ایک جو ہے نا وہ ٹپ بھی دیتا ہوں، اس وجہ سے یہ چونکہ اتنا نازک مسئلہ ہے حق کا اور ہدایت کا، بہت نازک مسئلہ ہے۔ آخری کال دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، کل میں نے آپ کو فون کیا تھا، ابھی میں گھر پہ نہیں ہوں تو آپ مجھے ادھر ہی آن لائن ہی بتا دیں فون پہ، کیونکہ میں ٹی وی نہیں دیکھ رہی، ابھی مجھے جواب دے دیں۔ وہ کل آپ نے مجھے سورہ طلحہ بولا تھا، وہ مجھے ملا نہیں قرآن میں نا، کافی ڈھونڈا ہے میں نے، پھر فون کیا، سورہ طلاق میں نے بولا، میں انشاءاللہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سورہ طلاق کی 3 نمبر طلاق ہے، توئے سے سورہ طلاق، جس طرح نکاح ہوتا ہے نا اسی طرح طلاق ہے، سورہ طلاق ہے، اس کی 3 نمبر جو آیت ہے۔ لیکن وہ کس سورہ قرآن کے کس بارے میں جی؟ آپ آخری جو ہے نا وہ آخری 35 اس میں دیکھ لیں، آپ کو سورہ طلاق جو ہے نا لسٹ میں جائیں، سورہ طلاق، سورہ طلاق، اچھا جی جی جی، سورہ طلاق کی 3 نمبر جو آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جہاں سے شروع ہو رہی ہے اور قدرہ پہ جہاں پہ ختم کرنا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ۔ چلیں دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں محمد کو سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ جناب عادل صاحب، مولانا صاحب، آپ کی تقریر سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جو حق کو پہچان جاتے ہیں زندگی ان کی ہے، تو جو باطل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ مردہ دل ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ حق کے ساتھ رہنا اور حق کو پہچاننا یہ ایک زندگی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور آپ لوگوں کی باتیں سننے کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا بات کہتے ہیں۔ حق کو سمجھنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان جانتا تھا کہ یہ حق ہے لیکن اکڑ گیا۔ اسی طرح بہت لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن حق کو نہیں مانتے۔ تو باقی پاکستان کے بارے میں یہ کہ ان لوگوں کی عقل نہیں ہے کہ کسی غلط کام کے اوپر کھڑا ہو کے نعرہ لگایا جائے، جس طرح انڈیا نے لگایا ہے کہ 4 آدمی نے غلط کام کیا اور 4 کو پھانسی کی سزا دی، کسی آدمی کی بات نہیں ان لوگوں نے سنی۔ اس طرح بھی پاکستان میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور عقل مند آدمی آئے سیٹ کے اوپر اور اپنے ملک کو سنبھالے، جس ملک کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت محمد علی نے اسلام کے نام کے اوپر یہ ملک لیا تھا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اسلام کا پتہ چل جائے اور کلمے کی سمجھ آ جائے، یہ سب اچھے انسان بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ کا تقریر کا، آپ کی سپیچ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہماری باتیں جاری ہے اور آپ لوگوں کی باتیں اور حضرت علی علیہ السلام کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جاتا جاتا ہوں اور آپ کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔
دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں بڑی نازک ہیں. ایک چیز حق والی ہے، حق کو اپنے ساتھ جوڑ دی ہے. دوسری چیز جو ہے نا وہ ہدایت کی ہے. اس وجہ سے کہ اگر حق کو یا ہدایت کو لوگوں کے اوپر چھوڑا جاتا، چونکہ انسان کی ہر ایک کی فکری صلاحیت مختلف ہے. میری فکری صلاحیت مختلف ہے، آپ کی ماشاءاللہ اس سے اچھی ہوگی، ان کی تیسرے آدمی کو اور اچھی ہوگی، چوتھے آدمی کی اور اس سے اچھی. یعنی فکری صلاحیت میں کیا ہے، انسان اس میں صلاحیت میں مختلف ہوا کرتا ہے. ہر ایک کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہوا کرتی ہے. بعض اوقات انسان چونکہ اپنی محدود جو فکری صلاحیت ہے اس کے ذریعے قائد کی تشخیص نہیں کر سکتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ چونکہ صلاحیت ہم سب کی جتنی بھی ہیں، بہت چلو بڑی بڑی صلاحیت تمہارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی جو صلاحیت ہے محدود ہے. جتنی بھی ہماری صلاحیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائد کے کیا ہے انتخاب کے لیے، تشخیص کے لیے اللہ نے اسے اپنے ذمہ لے لیا ہے. فرمایا کہ نہیں، تم جو ہے نا راہبر، رہنما، قائد، امام، تمہیں ماشاءاللہ تمہیں صلاحیتیں ہم نے بہت رکھ دی ہیں، لیکن یہ کام ہمارا ہے. آپ مجھ سے کہیں گے کہ کیا دلیل کیا ہے آپ کا؟ قرآن کے پاس دلیل؟ جی قرآنی دلیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے ان علینا للہدیٰ. ہدایت کرنا جو ہے نا ہمارا کام ہے. یعنی ہادی بنانا کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کو لفظوں کا کھیل تو نہیں ہوتا ہے. ہدایت کو پروموٹ کرنا، اسٹیبلش کرنا، ہدایت کو لاگو کرنا، ہدایت کو جاری کرنا، ہدایت کے راستے بتانا، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ ہادی کا کام ہوتا ہے. تو یعنی ہدایت اللہ کی طرف سے، ہادی اللہ کی طرف سے. الخلیفۃ قبل الخلیقہ، یعنی کیا ہے؟ اللہ نے پہلے مخلوق کو نہیں بنایا، پہلے خلیفہ کو بنایا ہے. الخلیفۃ یعنی کیا ہے؟ قبل، یعنی کیا ہے کہ خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ پہلے ہے، خلیقہ یعنی مخلوق بعد میں ہے. حضرت آدم پہلے ہیں یا باقی جو ان کی امت پہلے؟ نہیں، حضرت آدم پہلے ہیں. یہی وجہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو ہادی ہے، رہنما ہے، مقتدی ہے، ہمارا کام ہے. تو لہذا خواہ مخواہ کے ان چکروں میں نہ پڑو، خواہ مخواہ کے ان مسائل میں اپنے آپ کو گرفتار نہ کرو. ایک سمپل جو ہے ایک روڈ میپ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس طرح. دنیا کے روڈ میپ پہ نہ آنا. یہ فقط اور فقط ان کا کام اقتصادی پلان ہے، مسلمانوں کے ذخیروں پہ قبضہ کرنا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے، ایک دوسرے کے خلاف اختلاف پیدا کرنے والا. یہ ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں وہ امریکہ میں بھی تھا اور اس کی جو کانفرنس تھی، ہم نے وہاں پہ ایک نئی ٹرم جو ہے نا میں نے کہا کہ ہم جو ہے ہم بالکل ہم گلوبلائزیشن کے قائل ہیں، لیکن کون سی گلوبلائزیشن؟ سوشیو ریلیجیس گلوبلائزیشن کے ہم قائل ہیں، اور وہ آئے گی، وہ آئے گی، ہم انتظار میں ہیں، وہ آئے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ گلوبلائزیشن اس وجہ سے کہ ہم اس سے دوسرے ساری قوموں کا استحصال کریں. ایسی گلوبلائزیشن نہیں چاہیے کہ جس میں غلامی ہو. ایسی گلوبلائزیشن نہیں چاہیے کہ جس میں امن کے نام پہ ظلم کیا جائے. 10 سال میں about 1 ملین جو ہے نا وہ انوسینٹ پیپل، 1 ملین کے قریب جو ہے نا وہ مار دیے گئے. ایسی گلوبلائزیشن چاہیے؟ ایسی گلوبلائزیشن نہیں. یہ گلوبلائزیشن نہیں، وہ گلوبلائزیشن چاہیے. یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا. عدل و عدالت سے بھری ہوئی گلوبلائزیشن چاہیے. پیس اور سیکیورٹی والی گلوبلائزیشن چاہیے. دین اور تدین والی گلوبلائزیشن چاہیے. وہ گلوبلائزیشن چاہیے، نہ وہ یہ کہ جس میں قوموں کا استحصال کیا جائے، دوسروں کو ذلیل کیا جائے، دوسروں کو رسوا کر دیا جائے، دوسروں کو غلام بنایا جائے. وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں. اور یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا
جو نظام ہے اور انتظام ہے اپنے اوپر رکھا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ سمپل یہ ہے، یا اللہ تو نے کس کو ہادی بنایا؟ مجھے یہ چاہیے کہ سوچے اللہ نے میرے لیے ہادی کون سا منتخب کیا ہے، میرے پیغمبر نے میرے لیے ہادی کون سا منتخب کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خاص الخاص نمائندہ ہے اس کائنات میں کون ہے؟ افضل البشر، سید الانبیاء، سید الرسل کون ہے؟ ہمارے پیغمبر اسلام. ہمارے پیغمبر اسلام نے کیا کیا ہے؟ گئے اسی طرح چلے گئے. آپ کی ایک کنال جگہ ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے 50 وصیتیں کرتے ہیں. 5 مرلے کسی کی جگہ ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا سے کیا کرتے ہیں. جس کی کائنات اللہ نے انہیں عطا کی ہے اور ساری دنیا کا نظام اور ہدایت جس کے لیے، وہ اسی طرح چلے گئے بغیر کسی راہبر کے بتائے ہوئے، بغیر کسی رہنما. پہ کون سی عقل کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی خود کر لے جی، یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ بہتان ہے پیغمبر اسلام پہ، یہ بلیم ہے پیغمبر اسلام کے اوپر، یہ دھوکہ ہے اس قوم کے ساتھ. یہ اگر کوئی اس قسم کے جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے اور اس قسم کی ذہنوں میں جو ہے نا اختراعات اور اس قسم کی ذہنوں میں یہ زہر ہے، دشمن کی یہ سازش ہے، دشمن یہ چاہتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیغمبر اسلام کی جو وصیت کے سلسلے میں اتنی اہمیت بتائیں، مات میتۃ جاہلیہ جو کہیں، اور جو فرمائے کہ یہ کفر کی موت مرا ہے، شرک کی موت مرا ہے، جاہلیت کی موت مرا ہے، وہ اسی طرح چلے جائیں بغیر کسی اپنا رہنما مقتدا بنائے ہوئے، کوئی نائب بنائے ہوئے، کوئی خلیفہ بنائے ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام کی شخصیت؟ نہیں، پیغمبر اسلام بتا کے گئے. اچھا بتا کے گئے ہیں، کس کو بتا کے گئے ہیں؟ آپ کا کام، آپ کا کام. سب کو پتہ ہے اس چیز کا، سب کو پتہ ہے اس چیز کا. میں آپ کے لیے چھپا کے نہیں رکھتا، کھول کے بتا رہا ہوں. پیغمبر اسلام نہ فقط یہ ہے، آپ عشیر سے لے کر غدیر تک چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا. جہاں پہ بھی موقع ملا، جہاں پہ بھی موقع ملا، کہا میرا نائب علی ہے. جس طرح کسی شخص کا میں مولا، اس کا علی مولا. علی تیری نسبت مجھ سے ایسے ہے جس طرح سر کو دھڑ سے ہوا کرتی ہے. علی تیری نسبت مجھ سے ایسے ہے جس طرح ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. تو علم کا در ہے، تو فقہ کا در ہے، تو فقاہت کا در ہے، تو شریعت کا در ہے، تو احکام کا در ہے، تو دین کا در ہے. انا دار الفقہ وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، علی منی بمنزلۃ الرأس من الجسد، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. ہر ایک علی کے درس پہ جھکا ہے، علی کے در پہ گدا کی ہے. مجھے چاہیے نا میں سوالی بن کے جاؤں مولا امیر المؤمنین کے در پہ. میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں اتمام حجت، یہ باتیں آپ کو سب، کل کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں یہ حق جو ہے نا ہم تک نہیں پہنچا اور ہمیں بتایا نہیں گیا. نہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، آپ تحقیق کریں، آپ تحقیق کریں. میری باتوں پہ نہ آئیں، میری باتوں پہ نہ آئیں. میں نے اپنی آپ کو تحقیق بتائی ہے، آپ میری تحقیق کے اوپر ایک تحقیق کریں اور کہیں کہ واقعی یہ جو اعلان یہ باتیں کی ہیں کیا یہ حق ہیں. اگر آپ سمجھیں حق ہیں تو پھر میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ آپ اس بات کو مانیں یا نہیں. دیکھیے دنیا جو ہے نا وہ فنا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی کسی دوسری کی قبر میں نہیں جائے گا. مجھے اپنا حساب دینا ہے، میں اپنے ان الفاظ کا ضامن ہوں. مجھے اگر آپ قیامت کے دن بھی کہیں گے تو میں اپنے ان الفاظ کی گواہی دوں گا. میں یہ آپ کو کہتا ہوں، پیغمبر اسلام بنا کے گئے، پیغمبر اسلام بتا کے گئے. پیغمبر اسلام نے علی مولا کو اپنے بعد کا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، امام بنایا. آپ تحقیق کریں،
اور جس نے میری باتوں پہ یقین کیا، قیامت کے دن بھی اگر مجھ سے پوچھے گا اس کا میں ضامن ہوں اپنے الفاظ کا ضامن. بات یہ ہے، تمام ہو گیا وقت ہمارا، اور میں آخری بات کہہ کے تمام کروں کہ بعض اوقات بعض کی حسرتیں اسی طرح رہیں گی قیامت کے دن. انہوں نے مال بہت سارا کمایا تھا، لیکن وہ مال دوسروں کے حوالے ہو گیا. چونکہ وہ خود کماتے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح مصرف کرنا ہے. بے دردی کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا. یہ حسرت کریں گے. کچھ اپنی عبادتوں کے متعلق حسرت کریں گے. ہائے ہائے اتنی عبادتیں کی، ٹال لگے ہوئے ہیں عبادتوں کے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیں اس بات کو. وہ عبادت کے جو منہائے ولایت اور امامت ہوتی ہے، وہ عبادت نہیں ہے. جملہ بڑا سخت ہے، میرے ذہن میں آ گیا تھا لیکن میں چلیں اوائڈ کرتا ہوں. لیکن میں اس کو مبارک عبادت نہیں کہتا، نامبارک عبادت کہوں گا. نامبارک عبادت کہ جس عبادت میں ولایت اور امامت شامل نہیں. اور میں نہیں کہتا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ. اگر کوئی اتنی اللہ کی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی امت میں عبادت کی، اور اللہ اسے اتنا رزق دے، روزی دے، مال دے کہ کوہ احد جتنا سونا رائے خدا میں دے دے، اللہ اس کی اتنی زندگی دراز کرے کہ 1000 حج پا پیادہ کرے، اور آخری حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومی میں مارا جائے. فرمائے لم یعلق، اے علی اگر تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کو جا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتا ہے. جنت نہیں جا سکتا. میں نہیں کہتا، پیغمبر اسلام فرماتے قیامت کے دن یہ ساری حسرتیں ہوں گی. وما ہم بخارجین من النار. ویسے تو خالدون بہت ساری آپ کو آیات میں ملے گا، لیکن یہاں پہ یہ ہے وما ہم بخارجین من النار. اس بات پہ دلیل ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان کا جہنم میں خلود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. 1-2 دن کے لیے نہیں ہے، کثرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. ہماری سسٹر نے فون کیا ہے. ظہر و عصر کی جو نماز ہے اس کو نماز اخفاتیہ کہا جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. قضا ہو جائے تب کیا کرنا ہے؟ جب قضا ہو جائے ظہر و عصر کی تو اس کو بھی اسی اخفاتی لحاظ سے آپ نے پڑھنا ہے. خاموشی جو آپ آواز تھوڑی دھیمی رکھ کے پڑھنی، اسی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، جہریہ نہیں ہے. اسی طرح آپ کی جو نماز مثلا صبح کی ہے، مغربین کی ہے، قضا ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا بلند آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. اور وہ خواتین کے لیے البتہ تھوڑا سا اختیار ہوا کرتا ہے. خواتین کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے. مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ لیکن خواتین تھوڑا سا اس کو، تاکہ یہ محسوس ہو جائے کہ یہ ظہر کی نماز نہیں ہے، یہ صبح کی نماز ہے، یہ ظہر کی نہیں ہے، یہ مغرب کی نماز ہے. اس وجہ سے جو جس انداز کے ساتھ نماز آپ کی قضا ہوتی ہے اسی انداز کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں. آپ کی نماز اگر قصر کی حالت میں قضا ہوئی ہے تو آپ نے قصر پڑھنی ہے. اخفاتیہ نماز ہے تو آپ اس کو اخفاتیہ پڑھیں. جہریہ نماز ہے تو آپ اس کو جہریہ پڑھیں. زیارت عاشورہ جو ہے اس کو اپنی لینگویج میں آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عربی کی پریکٹس کریں. اور عربی کوئی مشکل نہیں، مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسے عربی اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے، قرآن اسے اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. عربی جو ہے یہ جنت کی زبان ہے اور ہمارے معصومین کی زبان ہے. اس وجہ سے تھوڑی بہت کوشش کریں. اور یہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ انسان، اگر مجھے یاد ہے اور میں خود یہ جب میں پر ٹائم ہوتا تھا تو میں جتنے یہ جو بوڑھے ہوتے تھے سب کو میں جمع کر کے، بلکہ بعض اب فوت ہو گئے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب وہی جو عربی نہیں پڑھ سکتے تھے جب دعائے کمیل ہمارے سامنے پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سیریس ہو کر اگر آپ سوچیں اور غور کریں اور پریکٹس کریں، اور اس پہ جو ہیں وہ پریکٹس یعنی اس لینگویج کے سلسلے میں، تو انشاءاللہ العزیز کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کو، لیکن
دا مین ٹائم آپ اپنی لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے جنہیں عربی آتی ہے انہیں بھی چاہیے کہ اپنی لینگویج، تاکہ مفہوم اس کا واضح اور مفہوم سمجھ آ جائے۔ اسی طرح دعائے علقمہ کہا کہ امیر المومنین کا ذکر ہے، امام حسین کا، دیکھیں ہر ایک جو ہے نا کنیکشن پیدا ہوتا ہے، اور یعنی کیا ہے کہ یہ بھی بات بتانے کے لیے ہے کہ جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح، یہ دعائے علقمہ سکھاتی ہے۔ ہماری سسٹر مسز حسین نے فون کیا، پریشان ہیں، اور اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور انہیں صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے، اور جوشن کبیر اگر آپ پڑھیں، ٹائم مل جائے شب جمعہ کو ضرور پڑھیں، 1 گھنٹہ تقریباً لگتا ہے، 1.5 گھنٹہ اس دعا کے لیے، لیکن اس نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے وہ 1000 نام کا جب واسطہ ہوتا ہے تو اللہ ضرور اس مشکل کو حل فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت بھی دے، آپ نے کہا صحت ٹھیک نہیں ہے اور تنہا بھی ہیں آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو عافیت دے، اور یہ بچی کے سلسلے میں جو مشکل ہے انشاءاللہ اللہ پاک دور فرمائے، اور ہمارا جو وہ بچہ ہے کہ جو اسے بھی کوئی تھوڑا سا دیکھیں، خوف خدا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اسٹیٹس ملنے کے بعد بہت سارے اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے خدا حافظ، نہیں، اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے، انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پیش ہونا تھا۔ دنیا تو کچھ نہیں ہے، انسان آیا ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، گزرگاہ ہے، یہ ایک ٹیمپریری، ایک ٹرانزٹ ہماری جرنی ہے۔ اس کو دیکھ کے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ کریں۔ ہمارے انیس بھائی نے فون کیا ہے نیو یارک سے، ہماری کتاب تفسیر سورہ توحید، ہاں 2004 میں میں نے اپنی تربیت کے لیے اس کو لکھا تھا۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، سورہ توحید کو میں نے اپنے لیے، یعنی اپنی تھوڑی سی امپروومنٹ کے لیے، مجھے یاد ہے کہ میں نے لکھا تھا اس کو، انہیں پسند آئی۔ اللہ پاک انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں صحت دے، اور دعا کریں کہ دوبارہ، ابھی چونکہ فی الحال اس کے میرے خیال میں کہ سٹاک میں جو ہے نا وہ نہیں ہے اس وقت تفسیر سورہ توحید، اب اس کی ری پرنٹنگ چاہیے، اور میرے خیال میرے پاس بھی 1-2 نسخے ہی ہوں گے، باقی شاید نہیں ہے ابھی اس وقت مارکیٹ میں۔ تو دعا کریں انشاءاللہ وہ بھی توفیق ملے تاکہ اس کو پھر دوبارہ سے پرنٹ کیا جا سکے اور مومنین کی خدمت میں اسے پیش کیا جا سکے۔ دیکھیں سمد کا جو معنی ہے اس میں نے پورے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور روایات کے ساتھ بتایا ہے کہ سمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس میں کائنات کی ہر چیز کا قوام جو ہے نا، جس کے قبضے قدرت میں ہو، سارے اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ہر ایک سمد وہ ذات ہے۔ اور جہاں تک بدا کا آپ نے کہا، بدا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کے سلسلے میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نظام تکوین میں جب چینج لاتا ہے مصلحت کی بنیاد کے اوپر، بندوں کی مصلحت کی، اللہ کی نہیں مصلحت، بندوں کی مصلحت کی بنیاد کے اوپر، تو اس میں تبدیلی آتا ہے۔ فرض کیا ہے ایک آدمی کی، یعنی یہ جو بدا ہے، یہ جو آپ شب قدر آتی ہے، اس میں آپ دعائیں کرتے ہیں، ممکن ہے کسی کے آئندہ سال کے لیے موت لکھی ہو، اس نے مر جانا ہے، لیکن وہ شب قدر میں آ کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، یا اللہ تو یہ کرتے، میں تیرے دین کے لیے یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹھیک ہے، اس آدمی نے یہ کر دیا ہے، لہٰذا ہم اس کو more than 30 years جو ہے نا ابھی اس کو گرانٹ کرتے ہیں اس کی زندگی کو۔ اس کی تبدیلی آئی نا، ہماری سخاوت میں، ہماری شان کریمہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدا، جب نظام تکوین میں تبدیلی لائی جاتی ہے، اس کو نظام تکوین میں فرض کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کی جو ہے نا وہ اس نے فقر فاقے میں رہنا ہے، ٹھیک ہے جی، فقر و فاقے میں رہنا ہے، لیکن اگر اس نے سخاوت کی بنیاد پر اتنے غریبوں کی مدد کر دی، ہم اس کی حالت کو تا حیات، اس کی حالت کو وہی حالت امارت میں رکھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بدا، تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی کس میں؟ نظام تکوین میں۔ نظام تشریح میں تبدیلی اور ہوتی ہے، نظام تشریح میں جب تبدیلی آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نسخ، نظام تکوین میں جب تبدیلی آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بدا۔ بدا،
اور یہی جو ہے نا اگر آپ دیکھیں قرآن کی جو آیات ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ جب چاہے یثبت، اللہ جب چاہے کسی چیز کو ثابت کرتا ہے، یمحو جب چاہے وہ اس کو محو کر دیتا ہے. یعنی محو کرنا، ثابت کرنا، محو بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات ثابت ہوتا ہے. یہ جو دونوں قسم کی تبدیلی ہے اس کو کہتے ہیں نظام تکوین میں جو تبدیلی ہے. نظام تکوین میں تبدیلی کا نام کیا ہے؟ بدا. نظام تشریع میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کیا؟ نسخ. نسخ. قبلہ پہلے دوسری طرف تھا، مسجد اقصی کی طرف. نظام تشریع میں اللہ نے کیا کر دیا؟ تبدیلی کر دی. قبلہ کس طرف ہے؟ مکہ مکرمہ. یہ بھی نسخ ہوا نا. یہ نسخ کیا ہوتا ہے؟ نظام تشریع میں تبدیلی. نظام تکوین میں تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ بدا کہتے ہیں. ہماری سسٹر مسز عمران، ہماری بہنیں جو ہے نا وہ زیادہ وہ ماشاء اللہ پاک ان سب کچھ جزائے خیر دے، ہماری بہنیں ہیں اور ہمارے پروگرام کو اچھے طریقے سے دیکھتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ویزے کا ان کا مسئلہ ہے. دیکھیں میں نے کل بھی بتایا وہ مشکلات کے لیے بڑی اچھی جو ہے نا وہ ہے سورہ طلاق کی جو 3 نمبر آیت ہے کہ جہاں پہ شروع ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قدرہ تک جو ہے نا اس آیت کو جو ہے نا پڑھیں انشاءاللہ العزیز. 3 نمبر آیت ہے سورہ طلاق کی. اچھا اس کے بعد ہمارے قیصر بھائی نے اٹلی میں یہ بڑا ہی، چونکہ ابھی ٹائم میرے پاس چونکہ بہت کم بلکہ اوور ہو گیا ہے، اور یہ بڑی ایک دردناک، بہت ہی دردناک جو ہے نا انہوں نے ایک شعبہ ہے کہ جو اس کی طرف انہوں نے، میں باہر کے فتنہ کہوں گا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لوگوں نے شجاعت کو دیکھا ہے، لوگوں نے مولا کے صبر کو نہیں دیکھا. اور یہ ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات چیزیں اس قسم کی ہیں چونکہ حالات اس بات کے تقاضا نہیں کرتے ہیں، چونکہ انوائرمنٹ اس قسم کی نہیں ہے کہ مولا کی اس کو شان مظلومیت کے کاش بیان کیا جاتا. مولا کی شان مظلومیت کیا ہے؟ مولا کی شان مظلومیت کو انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور حکومت کے جو ہے اس وقت کے جو بیہیویئر ہے اسے بھی اس کی طرف اجاگر کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی ہے، چاہے منبر پہ ہو، چاہے زمین پہ ہو، چاہے گوشوں میں ہو، علی ہے. اللہ جس کو علی بنا دے اس کی شان عظمت کو کوئی کم نہیں کر سکتا. 24 سال 6 مہینے وہ ریاضت کا دور گزارا مولا امیر المومنین. مشکل بڑی تھی، لیکن یہ ساری وہ وصیتیں کہ جو پیغمبر اسلام کی ہیں انہیں فالو کیا. اور یہ بڑی ایک معجزہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جو تبحر علمی رکھنے والا ہو اس کے سامنے ایک آ کر اسے کہا جائے نہیں تم خاموش رہو. اس کے سامنے جاہل کو کہے کہ نہیں یہ بولتا رہے. اس کا خاموش رہنا معجزے سے کم نہیں ہوتا ہے. یہ بات میں آپ کو ایک شجاع ہو، زمانے کا شجاع ہو، کائنات کا شجاع ہو، اسے کہا کہ نہیں تم خاموش رہنا، یہاں پہ کوئی بات نہیں کرنی، کوئی مہارت نہیں کرنی، کوئی اپنے فن کا نہیں. دوسرے کو کہیں کہ جو اناڑی ہے اسے کہیں کہ یہ جو ہے نا وہ شجاعت کے اس میدان میں ہے. اس کا دل کھولتا ہے، اس کا خون کھولتا ہے. کیا ہو رہا ہے زمانے کی ستم ظریفی کہ جہاں علم کا بانی، حکمت کا بانی، جہاں پہ شجاعت کا بانی، اس کے باوجود زمانہ مڑ گیا تو مڑ گیا. علی مولا نے گوشہ نشینی، بہر کیف، یہ آپ جو جواہر پارے دیکھے ہیں نا یہ نہج البلاغہ کے، یہ بہر کیف ہمیشہ زندہ مثالیں رہیں گی مولا کی اپنی. ہمارے سسٹر نے انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ویزے کا پرابلم ہے تو آئے جوشن کبیر ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ان کا جو ہے نا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور عشاء کی نماز کے بعد شب جمعہ اگر مل جائے اس میں ضرور پڑھیں دعائے جوشن کبیر. اور ویسے اگر ٹائم زیادہ نہ ہو تو دعائے عدیلہ پڑھیں. دعائے عدیلہ بھی بہت مجرب ہے. اسی طرح ہمارے عزیز نے فون کیا ہے لوٹن سے، کہا کہ دیکھیں یہ حالات آج کل جو پاکستان میں ہیں اس میں سب سے زیادہ اگر مجھ سے اگر پوچھا جائے نا تو میں یہ کہوں گا کہ
اگر علماء اپنے فریضے کو انجام دیتے تو آج یہ مسائل پیش نہیں آتے. امر بالمعروف ہوتا, نہی عن المنکر ہوتا, حق بیان ہوتا, اچھائیوں کی بات ہوتی, برائیوں سے روکا جاتا, مصلحتوں کو چھوڑ کر حقائق کو بیان کیا جاتا, تو آج یہ مسائل نہیں ہوتے تھے. اور وہ شرعی حساب کے ساتھ ان کی سچویشن کو دیکھ کر اس وقت بہت بڑا یہ ظلم اور جبر اور یہ بربریت ہے, اس کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انسانوں کی شکل میں ان کو کہا یہ درندے ہیں, حیوان ہیں, حیوان سے بلکہ بدتر ہیں یہ لوگ, کہ جنہیں انسانیت کا کوئی خیال نہیں, جنہیں بچوں کا کوئی خیال نہیں, جنہیں انسانوں کے متعلق کوئی خیال نہیں. اور جو بھی ان کی سپورٹ کرنے والے ہیں سارے کے سارے وہ بھی اسی جو ظلم کی دلدل ہے اس میں گرفتار ہیں. اور یہ نہیں ہے, اللہ ظلم کا جو نتیجہ ہے اور ظلم کی جو مسائل ہیں اس سے اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے. کاش علماء اپنے فرائض کو سمجھتے, اے کاش حکماء اپنے فرائض کو سمجھتے, اے کاش عمراء اپنے فرائض کو سمجھتے. آج یہ ملت پاکستان کی جو ملت مظلوم ہے اور اس بنیاد کے اوپر بھی انہیں بدنام کیا جا رہا ہے. دنیا پوری میں یہ جتنی بھی نیگیٹو خبریں ہوتی ہیں سارے وہ اس لحاظ سے بھی دیتے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کر دیا جائے. دیکھو یہ مسلمان ہیں, یہ کس قسم کے جرائم میں ہیں, دیکھو یہ مسلمان ہیں, یہ آپس میں مار رہے ہیں, یہ دیکھو مسلمان ہیں, یہ حکومتیں آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ دیکھو مسلمان ہیں ایک دوسرے کو قتل. یہ نہیں, یہ ساری اسلام پہ بالخصوص. اور آپ لوگ جو یورپ میں یہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ لوگ ہم لوگوں کا سب سے زیادہ فریضہ بنتا ہے, اس وجہ سے کہ سارے ہم نمائندے اسلام سمجھتے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ حقائق اسلام کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ دشمن آپ کے حجاب سے ڈرتا ہے, آپ کی نمازوں سے ڈرتا ہے, آپ کی داڑھیوں سے ڈرتا ہے, آپ کے مسائل علم اور مسائل شریعت سے ڈرتا ہے. اسلام کی مخالفت کے جو ہیں مختلف جو بہانے بنائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ علماء کو پروردگار یہ توفیق دے. یہ کیوں زبانوں پہ تالے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر, چند سکوں کی خاطر اپنے آپ کو اس خاموشی میں. اگر یہ علماء اپنا فریضہ انجام دے دیں اور بغیر کسی خوف و خطر کے, رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, رازق بندے نہیں ہوتے ہیں, رازق کمپنیاں نہیں ہوتی ہیں, رازق یہ دفتر اور یہ آفیسز نہیں ہوا کرتے ہیں. اللہ نے خود کہا ہے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اور کیا کہیں, ہمارے سسٹر نے فون کیا, انہیں ہم نے بتا دیا ہے, اور ہمارے محمد یعقوب ہمارے بڑے محترم پروگرام کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ حق کو پہچاننے سے انسان کو زندگی ملتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار ہمیں معرفت قرآن نصیب فرما, تعلیمات قرآن نصیب فرما, سائے پر الفت اہل بیت نصیب فرما. پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے ان کی جملہ حوائج شریعہ کو پورا فرما. عالم اسلام کو سربلند فرما, عالم طاغوت کو نابود فرما. پروردگار یوسف زہرا امام الزمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.